ہمارے ساتھ اس وقت وادی کشمیر کے رینوڈ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو آج یہاں پر ایک فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے ہارٹ کلینک آن ویلز. تو ان سے جانیں گے ڈاکٹر ایوب کل صاحب، ہمیں بتائیے کہ جو یہ ہارٹ کلینک آن ویلز ہے کیا ہے اس کا اور بیسک مدعا اور کیا فائدہ ملے گا اس سے. یہ جو انڈین آئل ہارٹ کلینک آن ویلز ہے، یہ جو وہیکل ہے اس کے اندر ہارٹ کا ڈائگنوسس کرنے کا سارا سامان ہے، جیسے کہ ایکو کارڈیوگرافی، ای سی جی، ایمبولیٹری بی پی اور کئی بلڈ ٹیسٹ جن کی رپورٹ اسی وقت 10 منٹ میں آ جاتی ہے. ہارٹ فیلئر کے ٹیسٹ، بلڈ شوگر کب سے زیادہ ہے، پری ڈائبٹیز تو نہیں ہے. تو یہ ہمارا پلان ہے کہ ڈسٹرکٹس میں، ان 3 ڈسٹرکٹس میں جو ہم نے چوز کیے ہیں، پلوامہ، شوپین اور کلگام، ان کے انٹیریئر میں جائیں گے. اور ہم نے ڈیسائیڈ فائنلی کیا ہے کہ ہم جائیں گے آیوشمان ویلنس کلینکس کے، ہیلتھ ویلنس کلینکس کے تھرو جائیں گے، کہ جہاں آلریڈی اسٹیبلش کلینکس ہیں ان کو آگمنٹ کریں گے، ان میں یہ فیسلٹی دیں گے. جو بھی ڈائبٹیز وغیرہ کے پیشنٹ ہیں، بی پی کے، ان میں سارے ٹیسٹ ہوں گے. ان میں پتہ چلے گا کتنوں کو کنٹرول ہے، کتنوں کو کنٹرول نہیں ہے. ان کو دوا دیں گے، پھر 3 مہینے میں آئیں گے، پھر دیکھیں گے کتنا ہوا کنٹرول کہ نہیں ہوا کنٹرول، جو دوائی کھائی کہ نہیں کھائی. کیونکہ انسان کمیونٹی میں جب جاتے ہیں تو 50-60% سے زیادہ لوگ دوائی تھوڑے دن کھا کے چھوڑ دیتے ہیں یا کھاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ سب پتہ چلے گا. تو اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں، سب پتہ چلے گا. اس کی ایک رپورٹ بنائیں گے اور پھر وہ پیش کریں گے ہیلتھ اتھارٹیز کو، اور اس کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو اپیل کریں گے کہ اور ڈسٹرکٹس میں بھی لگائیں اور ایسی ہیلتھ کلینکس بنائیں. ایک وہیکل تو کتنا دیکھ سکے گی نا، تو اور وہیکلز آئیں اور این جی اوز جڑیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہارٹ کے جو مرض ہے وہ کافی بڑھ رہے ہیں. کیا احتیاطی تدابیر کرنے پڑیں گے عام لوگوں کو کہ وہ اس سے بچیں؟ یہ ہمارا جو مقصد ہی رہا ہے گوری کول فاؤنڈیشن کا، نو ہارٹ اٹیک مشن. اور نو ہارٹ اٹیک مشن کہنا تو آسان ہوتا ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک لانے کے، ان کو اٹیک کرنا ہوتا ہے. بی پی والے کا، ہائی بی پی والے کا بی پی کنٹرول میں رہے، 130-140 سے زیادہ نہ جائے. شوگر والے کا شوگر کنٹرول میں رہے، ٹھیک ہے نا، وہ HbA1c سے پتہ چلتا ہے. اور جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں ان کو ڈائگنوز کریں، ان کا کتنا ہارٹ اٹیک سے ڈیمیجڈ ہے مسل، اس کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ دیں ان کو دوائیاں. وہ پھر پیریوڈکلی اسیس کریں کہ کتنا فائدہ آیا اس سے اور کیوں نہیں آیا آدھوں کو فائدہ. کیا آپ کہتے ہیں کہ رہن سہن اور کھانے پینے میں رہن سہن وہ تو ہے ہی نا، وہ تو بالکل ساتھ ہے ہی نا. وہ تو ہمیشہ کوئی بھی ڈاکٹر جو علاج کرتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ رہن سہن کو وہ کرے. وہ تو ہے ہی ہے، تو اٹس بلٹ ان. بٹ جو ایڈیشنل چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، وہ تو ہے ہی. چاول کم کھاؤ، سبزی زیادہ کھاؤ، پھل زیادہ کھاؤ، گوشت کم کھاؤ، سگریٹ نہیں پیو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرو. وہ تو ہے ہی ہے، ناٹ ڈینائنگ اٹ. وہ تو ہم کرتے ہی جا رہے ہیں. لیکن اس کی جو ویلیو تب بڑھ جاتی ہے جب آپ مریض کو کچھ دے بھی رہے ہو، ساتھ میں صرف باتیں نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہارٹ کلینک آن ویلز ہے تو یہ ان 3 ضلع میں ابھی شروع میں 3 ڈسٹرکٹس میں رہے گا. تو کس طرح عام لوگوں کو آپ سے رجوع کرنا پڑے گا؟ ہم تو میں نے بتایا نا، ہیلتھ اینڈ ویلنس کلینکس کے تھرو جائیں گے جو اسٹیبلش جگہ ہیں. تو وہاں سے جو ہے وہیں مریض آئیں گے. ہم نہیں کہہ رہے یہاں آ جاؤ کہ سڑک پہ آ جاؤ، ہم سڑک پہ دیکھیں گے. جو ہیلتھ ویلنس کلینک سے جائیں گے اور ان کو ڈائریکٹیو جانا چاہیے. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جہانگیر صاحب سے بات ہوئی ہے، ان سے ملوں گا، وہی ڈائریکٹیو دیں گے نا ان کو ہیلتھ اینڈ ویلنس کلینکس کو، بھائی یہ ایسے کریں گے. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا نا کام، وہ کریں گے. شکریہ ہم سے بات کریں. تو یہ تھے ڈاکٹر ایوب کول صاحب. تو انہوں نے انیشیٹو ایک لیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہارٹ کلینک آن ویلز ہے. تو اس کے ذریعے اب 3 اضلاع جو ہے پلوامہ، شوپیان اور کولگام میں یہ گاڑی جائے گی اور ہارٹ کے جو مریض ہے یا باقی عام لوگ ہیں ان کی جو ہے تشخیص کی جائے گی اس جو ویل کے ذریعے. بلال خان، نیوز 13 ہال، پلوامہ.